حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ بچوں، بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر کوئی انسان نہیں تھا، نہ شہر تھے، نہ گاؤں، نہ بستیاں، صرف آسمان، زمین، درخت اور فرشتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیرت سے کہا، یا اللہ، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں لڑائی جھگڑا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو اکٹھا کیا، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اپنی خاص روح پھونک دی۔ پھر وہ پتلا انسان بن گیا۔ یہی تھے ہمارے پیارے نبی اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے فوراً سجدہ کیا، مگر ایک نے انکار کیا۔ وہ تھا ابلیس۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ غرور اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی جگہ دی۔ وہاں ہر نعمت تھی، نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ سردی، ہر طرح کا سکون اور خوشی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں تنہائی دیکھی، تو اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کی زندگی کی ساتھی بنے۔ یوں آدم اور حوا دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، اے آدم اور حوا، جنت میں اطمینان سے رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان کا دھوکا۔ شیطان، جو کہ پہلے سے دشمن تھا، آدم اور حوا کے پاس آیا اور کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ دکھاؤں جس سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے؟ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ آخر کار آدم اور حوا نے درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا، ان کے جسم سے جنت کا لباس ہٹ گیا۔ وہ پریشان ہوئے اور فوراً جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ زمین پر نزول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر اللہ نے آدم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا اور فرمایا، اب تم زمین پر رہو گے کچھ وقت کے لیے۔ وہاں تمہیں محنت کرنی ہوگی، کھانا تلاش کرنا ہوگا اور نسل بڑھانی ہوگی۔ پھر ایک وقت آئے گا جب تم سب کو میری طرف واپس آنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنی غلطی پر فوراً توبہ کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر دنیا میں رہنے کا فیصلہ اپنی جگہ قائم رہا۔ سبق: انسان کو اللہ نے عزت دی ہے اور علم عطا کیا ہے۔ غرور کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، جیسے ابلیس ہوا۔ غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ دنیا ایک امتحان ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔